أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عليها 19 اس پر 19 کارکن مقرر ہیں. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ اور ہم نے نہیں بنایا جہنم کے داروغے مگر فرشتوں کو. وما جعلنا عدتهم اور ہم نے نہیں رکھی ان کی تعداد الا فتنة للذین کفروا مگر آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ تاکہ اچھی طرح یقین کر لیں وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا اور بڑھ جائیں ایمان والے ایمان میں. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور نہ شک میں پڑیں وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی. والمؤمنون اور ایمان والے. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے. والکافرون اور کافر لوگ. ماذا اراد اللہ بہذا مثلا کیا ارادہ کیا ہے اللہ تعالی نے اس مثال کے ساتھ. كذلك يضل الله من يشاء اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ اور ہدایت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا. وما هي إلا ذكرى للبشر اور یہ نہیں ہے مگر نصیحت انسان کے لیے. فرمایا وہ جہنم بہت سخت عذاب کی جگہ ہے، بڑی تگڑی ہے، بڑی طاقتور ہے، بہت بڑی جیل ہے. اتنی بڑی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے کھربوں انسان اس میں موجود رہیں گے اور عذاب دیے جائیں گے. علیہا 19 اس پر 19 فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں جو جہنم کا انتظام و انصرام سنبھالتے ہیں. تو قریشیوں نے بڑا مذاق اڑایا
کہنے لگے بس 19 فرشتے، ان کو تو ہم 10 آدمی مل کر ایک ایک فرشتے کو قابو کر لیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ بنو جمح کے ایک پہلوان نے کہا کہ دیکھو بھائی 17 فرشتوں کے لیے تو میں اکیلا کافی ہوں، باقی 2 کو تم سب مل جل کر سنبھال لینا، ہم ان کے قابو میں نہیں آئیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم فرشتوں کو انسانوں جیسا نہ سمجھو، فرشتوں کو میں نے ایسی ایسی طاقتیں اور ایسی ایسی قوتیں دی ہیں کہ ایک فرشتہ اپنے ایک ہاتھ سے پوری کی پوری بستی کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور پھر اس کو الٹا کر زمین پر دے مارتا ہے، اور ان کی طاقتیں اور ان کی اختیارات اور ان کی قوت عمل یہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ بعض مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ 19 فرشتے وہ جہنم کے فرشتوں کے انچارج ہیں، آفیسر ہیں، اور ان کے ماتحت ہزاروں لاکھوں فرشتے ہوں گے جن کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات مجھے بیت المعمور دکھایا گیا اور مجھے بتایا گیا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں ایک وقت میں، اور جو ایک بار نماز پڑھ لیتے ہیں دوبارہ ان کی کبھی باری نہیں آئے گی قیامت تک۔ مگر اللہ پاک نے جب 19 کی تعداد بیان فرمائی ہے تو اس کو 19 ہی سمجھنا چاہیے اور اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، فرمایا ہم نے جہنم کے انتظام پر فرشتے لگائے ہیں، وہ کوئی انسان نہیں ہے، ان کی طاقت اور ان کی صلاحیت کو تم لوگ جان نہیں سکتے، نہ اس کا اندازہ لگا سکتے ہو۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، بظاہر اس بات کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ جہنم کے فرشتوں کی تعداد بتائی جاتی، لیکن اللہ پاک نے یہ تعداد اس لیے بتائی ہے تاکہ کافر لوگ فتنے میں پڑ جائیں اور وہ کہیں کہ لو جی صرف 19 فرشتے اتنے بڑے جہنم کو کیسے سنبھالیں گے، اور ایمان والے اس پر ایمان لے آئے۔ تو معلوم ہوا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ صرف محکم آیات پر ہی ایمان نہیں رکھتے، متشابہات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جیسا اللہ نے فرما دیا ویسا ایمان رکھتے ہیں، اس میں ادھر ادھر کی چون و چرا نہیں کرتے، اور نہ ہی اس کی ٹو میں لگتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے۔ جو اللہ نے فرما دیا بس ٹھیک ہے، اسی پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ ایمان والے تو اس پر ایمان لے آئیں گے اور ان کا ایمان بڑھ جائے گا۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، مگر احناف اور دیگر گروہ کہتے ہیں کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ اب ان کو یقین دلانے کے لیے قرآن کی آیات سے بڑھ کر کیا دلیل لائی جائے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ایمان بڑھتا ہے اور وہ کہتے ہیں ایمان نہیں بڑھتا۔ اور فرمایا کافر کہیں گے ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے یہ 19 کی تعداد بیان کر کے اس سے کیا حاصل کرنا چاہا، اس سے فائدہ کیا ہے؟ مگر ایمان والے کہیں گے کہ جو اللہ نے فرما دیا وہی ٹھیک ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کے پاس اتنے بڑے بڑے لشکر ہیں اور اتنے بڑے بڑے کارکن ہیں کہ ان میں سے ایک ایک
कारकुन पूरी पूरी कायनात को तबाह व बर्बाद करने की सलाहियत रखता है और उनकी ताकत का तुम्हें अंदाज़ा नहीं। कल्ला वल क़मर, हरगिज़ नहीं और कसम है चाँद की, वल्लैल इज़ अदबर, और कसम है रात की जब वो वापस जाने लगे, वस्सुबह इज़ा अस्फर, और कसम है सुबह की जब वो रोशन हो जाए, इन्नहा लइहदल कुबर, यकीनन ये जहन्नम बहुत बड़ी चीज़ों में से एक है, नज़ीरल लिल बशर, इंसान को डराने वाली है, लिमन शाअ मिनकुम अन यतक़द्दम औ यतअख़्ख़र, उस शख्स के लिए जो तुम में से आगे बढ़ना चाहे या पीछे रहना चाहे, फरमाया कल्ला हरगिज़ नहीं, ये जहन्नम के बारे में और फरिश्तों के बारे में जो तुम्हारे अंदाजे हैं ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं है, इसका सही इल्म अल्लाह ही के पास है। वल कमर, और कसम है चाँद की, चाँद की कसम क्यों खाई और सूरज की क्यों नहीं खाई, ये एक सवाल पैदा होता है। तो फरमाते हैं मुफस्सिरीन किराम कि सूरज की कसम आगे आ रही है, बस सुबह इज़ा अस्फर में, कि सुबह जब रोशन होती है तो वह दरअसल सूरज ही के तुलू होने का पेश ख़ैमा होती है। तो इसलिए दोबारा सूरज की कसम नहीं खाई ताकि तकरार ना हो जाए। तो मैं चाँद को देखो, वो कैसे हिलाल से शुरू होता है, फिर बढ़ते 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 बदर कामिल बन जाता है, फिर घटते 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 फिर उसी तरह खजूर की शाख की तरह हो जाता है। और रात को देखो कि जब वो जाती है और जाते हुए एक अजीम इनकलाब बर्पा कर देती है, और ये तुम्हारी आंखों के सामने हर रोज़ ये इनकलाब बर्पा होता है। और सुबह जब रोशन होती है तो अंधेरे गायब हो जाते हैं और दुनिया रोशन हो जाती है, और इस चीज़ को तुम हर वक्त देखते हो, हर रोज़ देखते हो। इन्नहा लइहदल कुबर, कुबर कुबरा की जमा है, यानी जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जहन्नम उनमें से एक है। अल्लाह ताला की मखलूक़ात बहुत बड़ी बड़ी हैं, कायनात में बाज़ सैयारे इतने बड़े हैं कि इंसान उनकी लंबाई और चौड़ाई का तसव्वुर करने से भी कासिर है। तो फरमाया कि जहन्नम भी बहुत बड़ी चीज़ों में से एक है, नज़ीर लिल बशर, ये इंसानों को डराने वाली चीज़ है, और वो खुशकिस्मत हैं जो इससे डर जाएं और इससे बचने की कोशिश करें। लिमन शाअ मिनकुम अन यतक़द्दम औ यतअख़्ख़र, तुम में से जो आदमी चाहे कि वो राह हिदायत पर आगे बढ़े और इस जहन्नम से बच जाए, और जो चाहे वो पीछे रह जाए और जहन्नम में जा गिरे। इख्तियार तुम्हें दिया है, मगर अल्लाह पाक कुफर को और नाफरमानी को पसंद नहीं फरमाता। कुल्लु नफ्सिम बिमा कसबत रहीना, हर जान अपनी कमाई के बदले में गिरवी रखी हुई है, इल्ला अस्हाबल यमीन, सिवाय दाएं हाथ वालों के। रहीना मरहूना के माने में है, जैसे कतील मकतूल के माने में होता है। इसी तरह फरमाया हर जान उस वक्त तक गिरफ्तार है जब तक वो अपनी रिहाई के लिए
مطلوبہ عمل پیش نہ کرے. جیسے کہ گروی رکھی ہوئی چیز اس وقت تک آزاد نہیں ہوتی جب تک وہ اس کے ذمے جو حق ہے گروی رکھنے والے کے ذمے وہ جب تک ادا نہ کر دے تب تک اس کی گروی رکھی ہوئی چیز چھوڑی نہیں جاتی. اسی طرح انسان بھی اپنے اعمال میں گرفتار ہے. اچھے اعمال ہوں گے تو رہا ہو جائے گا، برے اعمال ہوں گے تو گرفتار کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. الا اصحاب الیمین، مگر جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل جائے گا وہ گرفتار نہیں ہوں گے اور وہ آزاد رہیں گے اور اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جائیں. ترجمہ اکبر. علیہا 19 اس پر 19 کارکن مقرر ہیں. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ اور ہم نے نہیں بنایا جہنم کے نگران مگر فرشتوں کو. وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا اور نہیں بنائی ہم نے ان کی تعداد مگر آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. نہیں بنائی ہم نے ان کی تعداد مگر آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب تاکہ خوب یقین کر لیں وہ لوگ جو کتاب دیے گئے. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا اور تاکہ ایمان والے ایمان میں زیادہ ہو جائیں. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ اور تاکہ نہ شک کریں وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی اور ایمان والے. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے. والکافرون اور کہیں کافر لوگ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کر کے کیا ارادہ کیا ہے. کذالک یضل اللہ من یشاء اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ اور آپ کے رب کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وما هي الا ذکریٰ للبشر اور نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت ہے انسانوں کے لیے. کلا والقمر ہرگز نہیں قسم ہے چاند کی. واللیل اذ ادبر قسم ہے رات کی جب وہ واپس جانے لگے. والصبح اذا اسفر قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے. انہا لإحدى الکبر یقیناً یہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک ہے.
نذیرا للبشر نذیرا للبشر انسانوں کو ڈرانے والی ہے انسانوں کو ڈرانے والی ہے لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر اس شخص کے لیے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے اس شخص کے لیے جو تم سے آگے بڑھنا چاہے جو پیچھے رہنا چاہے کل نفس بما کسبت رہینہ کل نفس بما کسبت رہینہ ہر جان اپنی کمائی کے بدلے میں گروی رکھی ہوئی ہے ہر جان اپنی کمائی کے بدلے میں گروی رکھی ہوئی ہے الا اصحاب الیمین یا اصحاب الیمین سوائے داہنے ہاتھ والوں کے سوائے داہنے ہاتھ والوں کے صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.